آپ کے کہنے کے مطابق کچھ معاملات ہیں جو ڈیسیجنز ہو رہی ہیں اور جو ایکشنز لیے جا رہے ہیں، نہ کہ عمران خان کو نہیں پتا. آپ کہہ رہے ہیں کہ جیسے اس وقت جو موجودہ چیئرمین ہیں گوہر، ان کو بھی نہیں پتا. یہ بزدار کی جو حکومت تھی اور محمود خان کی حکومت تھی، خان کی پارٹی کی حکومتیں ہو اور ان پہ بدعنوانی کے الزامات لگے اور لگتے تواتر کے ساتھ بہت لگتے تھے اور اس میں بالکل اور کرپشن بھی ہوئی بھی بہت ہوئی، اور یہ بات خان کے وہ بتائی بھی جاتی تھی، لیکن وہ تو نہیں سنتے تھے. کیوں نہیں سنتے تھے؟ کیونکہ خان کے سامنے بندے کو ڈسپیوٹڈ کیا جاتا ہے اور پھر خان یہ سمجھتا ہے کہ گویا بغض میں ان کے خلاف باتیں ہو رہی ہے. تو لہذا اگر بدعنوانیاں جو ہیں وہ اس کی ایک تاریخ ہیں، اور خان جو ہیں دیکھیں وہ اپنی ذات کے لیے زندگی میں کچھ نہیں کما پایا، اس پہ پوری دنیا متفق ہے. ایماندار ترین آدمی ہے، پاکستان کا بئی خواہ ہے. یہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اس کی ہی پارٹی کے اندر اور اس کی جو ہے وہ کہتے ہیں نا چراغ تلے اندھیرے والی بات ہوتی ہے. یعنی جہاں پارٹی میں چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی کا منصب جو ہے وہ بکتا ہو، اور یہ کون ان کو بتائے گا؟ اور ہم سب لوگ اپنے ڈر کی وجہ سے کہ جی جناب وہ لوگ ناراض ہو جائیں گے، یہ بات نہ کریں. کیوں نہ کریں؟ اور یہ تو خان کے ساتھ غداری ہے نا. یہ عادل بازی کو بلا لینا، ان سے پوچھ لیں. اور مطلب یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں کہنے کی جرت ہونی چاہیے. میں تو مطلب یہ اب میرا فیصلہ تو یہ ہے کہ میں ویسے ان قریب جا رہا ہوں میں انگلینڈ، لیکن میرا اور میں میڈیا کی ٹاکس تھوڑی کم کر رہا ہوں، کیونکہ ہر روز 10 چینلوں کو انٹرویو دینا ممکن نہیں ہے. تو کم آؤں گا میڈیا پہ، لیکن اور یہ اس لیے نہیں آؤں گا کہ میں پارٹی میں جو ہے کسی کو جو ہے ڈیمیج کرنا چاہتا ہوں. میں صرف اور صرف پوائنٹ آؤٹ کروں گا کہ یہ ہوا ہے، یہ ہو رہا ہے اور یہ ہونے والا ہے. اور جو بھی چیز خان کی پارٹی اور خان کے ورکرز کے مفادات کے منافی ہوگی، میں اس کی نشاندہی کرتا جاؤں گا. تو آپ کا مستقبل پارٹی کے ساتھ؟ میرا مستقبل جو ہے نا، میری زبان سے آپ کو اندازہ ہونا چاہیے، میں تک گیا ہوں یہ بار بار کے نکالے جانے سے. اور باوجود اس کے کہ میں لڑنا چاہتا ہوں پارٹی کے لیے، قیادت کرنا چاہتا ہوں، جدوجہد اور مزاحمت کرنا چاہتا ہوں، میرا یہ خواہ میں انہوں نے میرا یہ حشر کر دیا، اور ایک دفعہ نہیں بار بار کیا. لہذا وہ کمبل میں نہیں بننا چاہتا ہوں کہ کمبل مجھے نہیں چھوڑ رہا ہے. اگر ان کو اسی میں خان کو کبھی بھی یہ حقائق ان کے علم میں ہے ہی نہیں. اگر اسی طرح پارٹی چلانی ہے یہ اور اس گھٹن زدہ ماحول میں اور چند لوگوں کے قبضے میں چھوڑ دینی ہے، میں تو ایسا شخص نہیں ہوں کہ میں اس پہ خاموش رہوں. ہماری پھر بھی اختلافات اٹھیں گے. یہ آپ کی ڈیسیجن میکنگ جو ہے پارٹی میں، جو ہمیں پتہ چلتا ہے، جو آپ کے لوگ آ کے کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم میٹنگز کرتے ہیں، ہماری آن لائن ہوتی ہیں میٹنگز. مثلا چیف جسٹس کو ملنا تھا تو لیگل کمیٹی کی میٹنگ ہوئی. ابھی نعیم پنجوتا کہہ رہے تھے، علی ظفر بھی ذکر کہیں کر رہے تھے، سلمان اکرم راجہ بھی. تو یہ جو ہمیں لگتا ہے وہ بظاہر لگتا ہے کہ جی یہ کمیٹیز ملتی ہیں، بات کرتے ہیں، لیکن ایک سیکنڈ، تو آپ کے کہنے کے مطابق آپ کہہ رہے ہیں کہ اس سے ہٹ کے بھی کوئی جگہ ڈیسیجن ہوتی ہے؟ دیکھیں، ایک فیصلہ خان خود کرتا ہے اور وہ احتجاج کے حوالے سے کب کرنا ہے، کس طرح ہونا ہے، یہ فیصلہ ہمیشہ وہ خود کرتا ہے. مجھے اس کا، لیکن پارٹی میں دیگر جتنے بھی آرگنائزیشنل فیصلے ہوتے ہیں وہ سفارشات کی شکل میں ان کے سامنے آ جاتی ہے. مطلب کون کرتا ہے سفارشات؟ کمیٹیز بھی کرتی ہیں، لیکن پریویل وہ کرتے ہیں جو انفرادی طور پر جو ہیں ریکمنڈیشن دیتے ہیں. یہ کمیٹیز جو ہیں، تو کمیٹیز کا گزشتہ 1-1.5 سال میں کوئی ایک فیصلہ کوئی بتا سکتا ہے کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہو اور پی ٹی آئی نے اس پہ عمل درآمد کیا ہو. اصل میں کمیٹی جو ہیں وہ خان کے فیصلوں کو ڈسکس کرتی ہیں کہ اس پہ عمل درآمد کس طرح ہونا چاہیے. کمیٹی اپنے تئیں، جہاں مثال کے طور پہ مجھے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کی چیئرمین شپ سے ہٹوانا تھا، یہ فیصلہ خان کا ہونا چاہیے تھا.
وہ فیصلہ کمیٹی سے کروایا گیا، جبکہ کبھی کمیٹی نے ایسا فیصلہ کیا ہی نہیں. تو کمیٹی میں ووٹنگ ہو گئی اپنی پارٹی کی کمیٹنگ میں، اور ووٹنگ ہو گئی، اور ووٹنگ کے ذریعے کہا گیا کہ میجارٹی نے کہا ہے کہ جی اس کو ہٹا دو. تو کمیٹی میں خالی پارٹی کے پولیٹیکل ممبرز ہوتے ہیں اور کوئی نہیں ہوتا؟ دیکھیے کمیٹی جب بنی نا، نہیں میں پوچھ رہی ہوں آپ سے، کمیٹی میں خالی پارٹی کے جو پولیٹیکل ممبرز ہیں وہ ہوتے ہیں؟ ظاہر ہے خان کی فیملی کا تو کوئی تعلق نہیں ہوتا. پولیٹیکل کمیٹی جو ہیں یہ پہلے جب بنی تو 9 لوگ تھے، اس میں بھی اس کا ممبر تھا. ٹھیک، اور کون تھے؟ سب پولیٹیکل تھے بس؟ پولیٹیکل جس میں سیکرٹری جنرل تھے، چیئرمین تھے، اسد قیصر صاحب تھے، حماد اظہر صاحب تھے، اور اس کے علاوہ شبلی فراز صاحب تھے. یہی کوئی جو ٹاپ کی ساری یہ تھی 9 لوگ. اب ہوا یہ کہ ہم نے جب ڈیبیٹ شروع کیے اور فیصلے شروع کیے تو وہاں پہ علم ہوا کہ جی یہاں پہ تو فیصلے کروانے کے لیے ڈیبیٹ یعنی کمپین ہو جاتی تھی. پہلے لوگ جو ہیں ہمیں اپروچ کر لیتے تھے کہ جی میرا یہ میٹر آئے گا اور اس طرح ہوگا. 9 لوگوں میں؟ ہاں جی، ان 9 لوگوں کو. تو 9 لوگوں میں مطلب میرا خیال ہے کہ میرٹ پہ ہم چلنا شروع ہوئے تو ادراک یہ ہوا کہ میرٹ یہ تھا اب 9 لوگوں کی آواز دبانے کے لیے، یعنی میرٹ کا کلا کما کرنے کے لیے جناب علی 1 مہینے کے اندر وہ تعداد جو ہے 27 کر دی گئی. اب 27 جب ہو گئی تو سارے ایک ہی مخصوص دھڑے کے ریکمینڈیز آ گئے. ہم 23 لوگ کور کمیٹی میں تھے، وہ 23 کی تعداد جو ہے 82 تک پہنچ گئی. 82؟ ہاں، کور کمیٹی 82 لوگ ہیں. اب 82 لوگ کیا فیصلہ کریں گے؟ یعنی یہ ڈرامہ ہے. کام چلانے کے بجائے لوگوں کو نوازا جاتا ہے، آپ کور کمیٹی کے، آپ پولیٹیکل کمیٹی کے. یہ کون نوازتا ہے؟ ہر ایک چاہتا ہے نا کہ ان کے نام کے ساتھ یہ نہیں نوازتا. who makes the decision؟ ہر ایک اپنا مطلب لوگ ہوتے ہیں نا اپنے بندے ڈلوانا چاہتے ہیں. آپ نے بھی ڈلوائے بندے؟ مطلب میں نے ان ریکارڈ کہنا چاہتا ہوں، نہ میں نے کبھی کسی کو ٹکٹ دیا ہے، نہ میں نے کسی کو کمیٹی ممبر بنایا ہے، اور نہ کبھی کسی کو پولیٹیکل. میں تو خود پی ٹی آئی میں آپ کے وساطت سے پی ٹی آئی کے تمام لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں میں سب سے کمزور بندہ تھا. کمزور اس طرح تھا کہ میرے ساتھ کسی بھی گروپ کی نہیں لگتی تھی، کیونکہ میں بات وہ کرتا تھا جو قانون کے مطابق ہو، خان کے ساتھ وفاداری کا حق ادا کرتا. یہ ان لوگوں کو پسند نہیں تھا، تو لہذا میں ناپسندیدہ شخص تھا. یہ نہیں ہے کہ ایک ہم خیال گروپ ہے یا 2 ہیں، سب ہم خیال گروپوں کا ناپسندیدہ تھا. اور خان کے ساتھ میری تکراریں ہوتی تھی. میں چاہتا تھا کہ ایک چیز میں نے خان کو استدعا کی، میں نے کہا ایک فیصلہ آپ کر لیتے ہیں پارٹی میں، یہ اس طرح سب کو پتہ ہے کہ جی خان سے فیصلہ تبدیل کروایا جا سکتا ہے. تو جب جو فیصلہ ہو جاتا تھا لوگ پرواہ نہیں کرتے تھے کہ جی ہم تبدیل کروا دیں گے، اور واقعی تبدیل کروا دیتے تھے. تو میں نے انہیں کہا کہ بھائی چاہے غلط بھی فیصلہ آپ کریں یا درست فیصلہ کریں، آپ اس پہ ڈٹ جائیں تاکہ پیغام ہم دے دیں کہ فیصلے چینج نہیں ہوں گے. اب ان حالات میں ایک کمزور شخص بن چکا تھا، کوئی مجھے پسند نہیں کرتا تھا، اور نہ میں مطلب کسی کو سلام کرتا تھا. سلام سے مراد یہ ہے لابی نہیں کرتا تھا؟ نہیں، میں مطلب اپنے خوشامد کبھی زندگی میں نہیں کی ہے. تو لہذا میرے جیسے آدمی کا مقدر یہی ہونا تھا. میں ان لوگوں کے ساتھ اگر مستقبل میں بھی خان واپس لے لیتے ہیں تو میں اپنی یہ عادتیں تو نہیں چھوڑ سکتا ہوں. یہ باتیں میں نے کبھی میڈیا پہ نہیں کی جو آج آپ کے چینل پہ کہی، لیکن پارٹی کے اندر تو میں نے ہمیشہ آواز اٹھائی ہے. آج سے کچھ ایام قبل میں نے پارلیمانی کمیٹی میں تمام ایم این اے سے پوچھ لے، یہی باتیں جو آج آپ کو بتا رہا ہوں وہ میں نے وہاں پارلیمانی کمیٹی میں اٹھائی ہے. اور واٹس ایپ میں نے باقاعدہ ساری چیزیں پوائنٹ وائز لکھی ہیں.